ایک دوست ہے سائشہ, اس کو گھر آنا تھا. اب میں اسی کے فون میں ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ تم لوگوں کو سینڈ کرے اور تم لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ٹھیک ہوں, میں زندہ ہوں. تو ہم آئیں گے لیکن ایسے ویٹ نہیں کرنا, میں دیکھیں گے, ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے, ہم آئیں گے شاید. یہاں پر اس لیے ہو رہا ہے پروٹیسٹ انفلیشن کی وجہ سے, اور ہوتا ہے دن میں بھی ہوتا ہے. ابھی 6 بجے کے بعد کرفیو ہوتا ہے, جیسے ادھر پر کرفیو ہوتا تھا ویسے ہی کرفیو ہوتا ہے. کشمیر کے بڑگام کی رہنے والی انیکا ایران میں MBBS کی پڑھائی کر رہی ہیں. انہی کی طرح سینکڑوں بھارتی اسٹوڈنٹس وہاں پھنسے ہوئے ہیں. مہنگائی کو لے کر 28 دسمبر سے وروध پردرشن ہو رہے ہیں. 8 جنوری سے انٹرنیٹ اور موبائل سیوا بند ہے. اس ہنسک پروٹیسٹ میں 2000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے. ایسے میں ایران میں رہ رہے بھارتی اسٹوڈنٹس کے پریوار پریشان ہیں. حالت وہاں بہت خراب ہے, باہر نہیں نکلتے اور ان کو کھانے پینے کا بھی بہت پرابلم ہے. کشمیر کے اننت ناگ کے رہنے والے ہلال کی بیٹی سحر تہران میں MBBS کر رہی ہے. ایمبیسی والوں نے بھی ان کا وہ نام لکھا ہے اور پاسپورٹ بھی لیا ہے, لیکن کل شام میری بیٹی نے مجھے فون کیا ہے, وہ پاسپورٹ بھی واپس ان کو دیا ہے. 200 300 400 میں ان کو ایک تیل کی بوتل آتا ہے جس میں ایک پاؤ زیادہ سے زیادہ 200 گرام 150 گرام تیل ہوتا ہے. اس میں چاول ان کو ملتا ہے یہ کیا نام ہے اس کا 1000 روپے kg. کر رہے ہیں ان کو, ہمارے بچے لا دیجیے, ان کی مہربانی ہوگی. ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم مجبور ہیں. شری نگر کے رہنے والے سہیل کے 2 بچے ایران میں رہ کر پڑھائی کر رہے ہیں. ان سے تو پچھلے 7-8 دن سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا تھا جب سے نیٹ ٹوٹ گیا تھا, لیکن کل سے میری بات ہو گئی تھرو ISD کال, اور وہ بھی 1 منٹ 1.5 منٹ وہ کٹ ہو جاتی تھی. ابھی تک تو انہوں نے کیا, مطلب جیسے ویسے ان کو گائیڈ لائن دی گئی تو اسی کو فالو بیچارے کر رہے تھے اندر بیٹھ کے. بٹ آج ایبریکٹلی ایمبیسی نے کال کیا ہے, بولا ہے کہ آپ خود سے بائی اون آپ لیو کیجیے ایران. انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی, انہوں نے بولا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں دوبارہ, ہم نے ایک بار کیا ہے, وی ہیو نو فنڈز. چونکہ پاس منی ہے ہی نہیں ابھی, وہ کیسے کر سکتے ہیں خود سے, وہاں پہ نیٹ شٹ ڈاؤن ہے, ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے. ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو جلدی ایز سون ایز آپ وہاں سے لفٹ کیجیے. اس وقت ہم ان کے پیرنٹس ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ ہم وہاں پر بھیج سکتے ہیں. گورنمنٹ کو لاسٹ جس طرح انہوں نے لاسٹلی وہ ایجوکیشن کیا اس طرح وہ ایجوکیشن کرے تو ہمارے بچے ہمارے ڈور اسٹیپ پہ پہنچنے چاہیے. جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے نیشنل کنوینر سرکار کے موجودہ ایکشن سے خوش نہیں ہیں اور اپیل کرتے ہیں. بھارت سے جو ہے 3000 کے آس پاس ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھائی کر رہے ہیں, جس میں سے کشمیر گھاٹی سے 2000 اسٹوڈنٹس کے آس پاس. ہم نے بھارت سرکار کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ امیڈیٹلی ایک کمپریہنسو ایویکویشن پلان بنائیں, لیکن بھارت سرکار کی طرف سے ابھی تک اس پرکار کا کوئی کمیونیکیشن نہیں آیا ہے. بھارت سرکار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہے فلائٹیں بک کریں اور جو ہے چلے جائیں, جس میں ان کو جو ہے سیکورٹی چیلنج ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار امیڈیٹلی کاؤنٹر پارٹ سرکار سے معاملہ ٹیک اپ کریں. وہیں تہران میں موجود انڈین ایمبیسی نے آدھیکارک بیان میں کہا کہ بھارت سرکار کا ایویکویشن آپریشن فی الحال استھگت ہو گیا ہے. وہیں رپورٹس کے مطابق کچھ اسٹوڈنٹس اور وہاں پھنسے لوگ کمرشل فلائٹ سے خود کے خرچے پر لوٹ رہے ہیں. دینک بھاسکر کے لیے راؤف ڈار کی رپورٹ.